الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، سنتے ہو یہ جو تم ہو دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑتے ہو، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو ان کی طرف سے کون جھگڑے گا اللہ سے قیامت کے دن، ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ان کا وکیل ہوگا۔ وہی جو پچھلی آیات میں ایک تذکرہ کیا گیا تھا واقعے کا کہ ایک جو طعمہ تھے انہوں نے کسی کی زرہ چرا لی اور پھر اس کا الزام جو ہے وہ ایک یہودی پر ڈال دیا، تو طعمہ کی قوم نے یہ عہد کیا کہ ہم قسم کھا لیں گے سارے کے سارے کہ طعمہ نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ سارا الزام یہودی پر ڈال دیں گے۔ تو اس پر انہیں پہلے بھی تنبیہ کی گئی، پچھلی آیات میں بھی اور اس آیات میں بھی انہیں کہا گیا کہ آج دنیا میں تو تم اس بندے کو بچانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو اور تم جو ہے فیصلہ کرنے والے کے سامنے جاتے ہو اور اس کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی قسم کھا لیتے ہو کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، لیکن اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ جب کل بروز قیامت یہ معاملہ اس کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کون جو ہے اس کی گواہی دے گا، وہاں کون اس بندے کو بچا سکے گا۔ یہاں تم نے فیصلہ کرنے والے کو دھوکہ دے دیا جھوٹی قسم کھا کے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن وہاں کسی کی مجال ہوگی کہ کوئی آگے بڑھ کر اس کو بچا لے یا اس کے بارے میں کوئی قسم کھا لے کہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہاں تو کچھ بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، ساری چیزیں ظاہر اور ساری چیزیں سامنے ہوں گی۔ تو اس لیے انہیں تنبیہ کی گئی کہ آج جب تم دنیا میں بچا رہے ہو لیکن آخرت میں نہیں بچا سکتے، تو اس لیے جو ہے وہ اس دن کا خیال کرتے ہوئے آج بھی اس برے کام سے باز رہو۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو گناہ کمائے تو اس کی کمائی اسی کی جان پر پڑے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور جو کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اسے کسی بے گناہ پر تھوپ دے، فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اس نے ضرور بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا ہے۔ اس آیت میں ان چند آیات کے اندر مختلف احکامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا توبہ کی جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی ہے پہلی آیت میں کہ جو بندہ گناہ کر لے یا کوئی ایسا ظلم ہو جائے اس کا اپنی جان پر، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں فوراً رجوع لے آئے اور اپنے گناہ کی معافی مانگ لے۔ تو اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی معافی مانگ لے گا تو اللہ عز و جل کو ضرور بخشنے والا مہربان پائے گا، اللہ اس کی بخشش ضرور فرمائے گا۔ اور پھر دوسرا جو فرمایا گیا کہ جو کوئی گناہ کرے اور اس کا الزام کسی دوسرے بے گناہ پر لگا دے تو اس بندے نے بھی بہت بڑا گناہ اپنے سر پر اٹھا لیا ہے، اور یہاں گناہ کبیرہ مراد ہے،
کہ حدیث میں اس کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضور علی وقار نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی شخص پر ایسی بات کہے جو اس میں نہیں پائی جاتی، یعنی اس پر بہتان لگائے، اور اس لیے بہتان لگائے تاکہ اس شخص کی عزت کو خراب کرے، اس کو عیبدار کر دے، تو اس بندے کو اللہ عز و جل قیامت والے دن جہنم میں قید فرما دے گا، یہاں تک کہ یہ اپنی کہی ہوئی بات ثابت کر دے۔ حالانکہ ثابت کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس نے بہتان لگایا تھا، جھوٹی بات کہی تھی، تو یہ بات ثابت نہیں کر پائے گا، تو اس کو بہت دیر تک جہنم کے اندر رہنا پڑے گا صرف بہتان لگانے کی وجہ سے۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ اس میں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جب تک کسی بات کا پکا معلوم نہ ہو تو اس وقت تک کسی دوسرے کی طرف اس کو منسوب نہ کریں، سنی سنائی بات پر عمل کرتے ہوئے کسی دوسرے کو جو ہے وہ بہتان زدہ نہ کریں، بلکہ تحقیق کریں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے بات کریں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اے محبوب اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتا، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو ان میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دھوکہ دے دیں، وما یضلون الا انفسہم، اور وہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یضرونک من شیء، اور تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری، وعلمک ما لم تکن تعلم، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ اس آیت میں پچھلے ہی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ حضور کو اللہ عز و جل یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی، اللہ نے آپ کو باتوں کا علم نہ دیا ہوتا، تو یہ لوگ جھوٹی قسم کھا کے آپ سے غلط فیصلہ کروا لیتے، آپ کے سامنے جھوٹ بولتے، آپ اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے، لیکن چونکہ اللہ کا آپ پر فضل ہے اور اللہ عز و جل نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے بہت ساری چیزوں کا، جس کی وجہ سے آپ حق بات کو پہچان گئے اور آپ نے صحیح فیصلہ فرمایا جو حق تھا۔ اور اس آیت کے اندر دوسرا حضور کی شان بھی واضح ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم، جو نہیں جانتے تھے آپ وہ سب کچھ آپ کو اللہ عز و جل نے سکھا دیا ہے۔ اس کے اندر دین کے احکامات ہیں، اس کے اندر شریعت کی چیزیں ہیں، اور اس کے اندر علم غیب بھی آ جاتا ہے کہ اللہ عز و جل نے حضور کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ میں یہ اکثر مسئلہ یہاں بیان کر چکا ہوں کہ بعض اوقات لوگ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید اہل سنت جو ہیں حضور کے علم غیب کو اللہ کے علم غیب کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کا جو علم ہے وہ ذاتی علم ہے، وہ کسی کی عطا سے نہیں ہے، اور حضور کا جو علم ہے وہ اللہ کی عطا سے حضور کے پاس ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذاتی علم مانے، کہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے بندے کو ذاتی طور پر علم ہے، اسے اللہ نے عطا نہیں کیا، تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا، کفر ہے یہ واضح۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذاتی طور پر علم ماننا، صرف اور صرف اللہ کا علم ذاتی ہے، اپنی ذات کی وجہ سے ہے، باقی جتنی بھی مخلوق کے پاس جو بھی علم ہے وہ سب اللہ کے عطا کرنے سے ہے۔ وہ اللہ نے دیا ہے تو کسی کو پتہ ہے، اگر اللہ نہ دیتا، اللہ عطا نہ فرماتا تو کسی کو پتہ نہ ہوتا۔ تو یہ واضح ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور حضور کا علم عطائی ہے۔ اور دوسرا فرق اللہ کے اور حضور کے علم میں یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا علم لامتناہی ہے۔ لامتناہی کہتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، بالکل غیر متناہی، کوئی حد نہیں ہے اس کی۔ اور حضور کا علم متناہی ہے، حد ہے اس کی، ایک حد قائم ہے حضور کے علم کی، لیکن وہ حد کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن یہ فرق واضح ہے اللہ اور حضور کے علم میں کہ اللہ کا علم غیر متناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں، اور حضور کا علم متناہی ہے، حد والا ہے، اور حد جو ہے وہ اللہ عز و جل جانتا ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، اور یہ عقیدہ جو ہے وہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اللہ نے خود فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ آپ کو سکھا دیا۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ کے عطا کرنے سے علم ہے، نہ کوئی یہ بات مانتا ہے کہ حضور کو ذاتی علم ہے، نہ کوئی جو ہے وہ ایسا عقیدہ ہے ہمارا۔ تو اس میں جو ہے وہ ہمیں کلیئرنس ہونی چاہیے بالکل اپنے عقیدے میں کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور کو اللہ نے اپنے فضل سے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بھی اس آیت کے آخری لفظ ہیں وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ علم کے اعتبار سے جو اللہ نے آپ کو چیزیں سکھائیں وہ بہت زیادہ ہیں، جو اللہ نے آپ پر رحمتیں کی وہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ عز و جل نے جو بھی کسی کو علم عطا فرمایا دنیا میں مخلوق کو، اس کو تھوڑا فرمایا۔ اور کئی آیتیں ہیں ان میں اللہ عز و جل فرماتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ،
تم فرما دو کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے۔ جہاں جہاں مخلوق کا تذکرہ ہے وہاں وہاں اللہ عز و جل نے قلیل، تھوڑے کے لفظ استعمال فرمائے ہیں، لیکن یہاں حضور کی بات آئی تو یہاں قلیل نہیں فرمایا بلکہ عظیم فرمایا کہ اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے کہ اس نے آپ کو بہت ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے کریم عز و جل نماز فجر اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درس کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔